آج میں آپ کو جو ہماری ایک عمومی معاشرے کے اندر ایک جو تاثر ہے نا، ہاؤ سیریسلی اور نان سیریسلی ہم بیماریوں کو لیتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے بھی یہ ضرور سنا ہوگا، میں تو اکثر سنتا رہتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو شوگر ہے، وہ شوگر چیک نہیں کرواتے۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں کرواتے، اور نہیں جی پھر سانوں شک ہو جائے گا کہ سانوں شوگر ہے۔ اور بھائی شک ہے تو اس کو یقین میں بدلو اور علاج کراؤ اس کو۔ وہ اسی شک کے اندر زندگی کے کئی سال گزار دیتے ہیں، اور پھر جب ان کے خدا نہ خواستہ گردے فیل ہو جاتے ہیں یا ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں اسی پہلے کر لیندے۔ تو یہ ایک عمومی یہ تاثر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے بلڈ پریشر چیک نہیں کراتے۔ بلڈ پریشر چیک کروانے کا کوئی موقع آئے گا تو نہیں اون جی یار شک ہو جائے گا، یا اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں کہ نہیں جی روز ٹھیک ہوتا ہے، آج آپ کے سامنے آیا ہوں، پنجابی میں تو یہ کہتے ہیں نا آج تواڈے کول آئے ہیں تو ود گیا ہے۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس آ کے جب آپ بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، لیکن اتنا تو نہیں بڑھے گا نا کہ 180 پہ چلا جائے گا۔ سو لہذا یو شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی۔ should not take seriously is not the solution to the problem۔ اچھا، پھر میں نے دیکھا کہ اسی طرح یہ جو چھوٹی موٹی سی بعض اوقات جس طرح کمر میں درد ہے، یعنی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جی جن کو لوور بیک میں پین ہوتی ہے، لڑکوں کو، ینگ لوگوں کو، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی چوٹ لگی ہوگی، وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں، نہیں آرام آتا، کھاتے رہتے ہیں، نہیں آرام آتا۔ بعد میں ایک دن کو پتہ لگتا ہے کہ نیچے کی ٹانگیں کام کرنا ہی چھوڑ گئی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ابھی بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سپائن ہے ہماری کمر کی ہڈی کی، ٹی بی کے بہت سے کیسز آتے ہیں، تو اس کو کیری سپائن کہتے ہیں، اور ہم اسی ڈینائل میں رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اور نہیں جی یہ پٹھوں کی تکلیف ہوگی، اور جی تو دس از ہاؤ ہمارا اچھا خاصا جو کام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس کے اوپر۔ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس جب ہوتے ہیں خدا نخواستہ، تو وہاں پر نا بہت سے لوگ ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہوئے بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص گر گیا ہے زمین کے اوپر اور اس کو چوٹ لگی ہے، تو ہمارے ہاں ایک جو پہلا تاثر ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اس کا سر اوپر کرو، اس کو بٹھاؤ، اس کو کھڑا کرو، اس سے کہو کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب جسٹ ٹو گیو ہم اے کانفیڈنس کہ نتھنگ ہیز ہیپنڈ۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی گردن پہ چوٹ لگی ہو، آپ ان کو گردن سے پکڑ کے اٹھاتے ہو تو ان کی اسپائنل کارڈ ٹوٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہے، یا کمر ان کی ڈیمیج ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات آپ ان کو کھڑا کرتے ہو سکتا ہے ان کی جو ٹیبیا یا فیمر کی جو ہڈی ہے وہ ہلکا سا اس میں فریکچر ہو، آپ کے کھڑا کرنے سے پین بھی زیادہ ہوا، وہ دوبارہ گر گیا، یا وہ فریکچر بڑھ گیا۔ تو اس لیے یہ تمام چیزوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص گرا ہوا آپ کو ملتا ہے ایکسیڈنٹ میں، تو سب سے پہلے اس کو خود کہیں کہ اپنی ٹانگ یا بازو ہلا کے دکھاؤ، گردن اٹھا کے دکھاؤ، اور اگر ذرا سا بھی آپ کو شک ہو کہ موومنٹ وہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ ایمبولنس کا پراپر ویٹ کریں اور پھر اس کو آپ وہاں سے شفٹ کریں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو چیز کامن ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر بہت سی دوائیاں کھاتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ جی میگنیشیم بڑی اچھی ہوتی ہے، کسی نے کہہ دیا جی کیلشیم بڑی اچھی ہوتی ہے، وائٹامن ای، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر ہم خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد ہم، اور خاص طور پہ جب سے گوگل آیا ہے اور جب سے ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کی سہولت آئی ہے، تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں، بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے پیجز مل جائیں گے جن کے اندر کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی بہت زیادہ، اور ان کو فالو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بٹ آئی تھنک وی شوڈ بی ویری سیریس، ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اور اس میں شک وک کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک ہوتا ہے اپنی ٹیسٹ کروائیں، اور میرا سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد کم از کم 6 مہینے کے بعد
ایک دفعہ اپنا پورا لیور کا، ہارٹ کا، گردوں کا بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن ضرور کروائیں۔ اسی طرح اگر عمر آپ کی 60 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو 3 مہینے کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، اگر نہیں تو کم از کم 6 مہینے کے بعد تو ضرور آپ کا ٹیسٹ کروانا بنتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی شک وک والی بات ہو تو اچھا ہے نا، آپ کو پتہ لگے، تاکہ اس یقین کے ساتھ آپ اس کا علاج کرائیں۔ بڑی عمر کے لوگوں کے اندر اسی طرح پیشاب رک رک کے آتا ہے، پروسٹیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کو اگر وقت پہ آپ ٹریٹ کر لیں تو بہت سارے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا صرف جو میرا یہ ولاگ تھا، اس میں آئی وانٹیڈ ٹو سے کہ زندگی کو اور اپنی صحت کو سیریسلی لیں اور یقین کے ساتھ جئیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔